قاری جہانگیر رضوی صاحب کے چھوٹے بھائی نے، ساڑھے بھی بھائی نے. میں میرا کام نے جو میزبان میں ویلکم کرنا دوستان ہوں، میرا کام نہیں، میرا حق ہے، میں میزبان ہوں. میں پھر رپیٹ کرنا مسئلے ہوں. چوری آسر والا صاحب جملہ ساڑھے عظیم نے، ساڑھے پنڈ دی عظیم شخصیت نے تشریف لے آئے کافی دنوں بعد. تو جس کا تعلق رحمان سے ہوتا ہے، شیطان اس کو چھو بھی نہیں سکتا. فار ایگزامپل دادا علی اجمیری، خواجہ اجمیری، اور یہ ان پہ حملے کرنا، عزت کو نقصان پہنچانا، ان کی عزت پہ رقیق حملے کرنا، یہ شیطانیت ہے. ان کو ماننا یہ رحمان کے بندے کو ماننا ہے. کیونکہ میں کس ترتیب نہ تو میدان کربلا سے لے کے جانا ہے. بڑی مہربانی توجہ فرمانا ذرا. یہ پھر گھر گھر چلتی مووی تو تمہیں اچھے تاثرات پر ہونے چاہیے نے، اچھی سماعت ہوئے. رحمان کے بندے شیطان کو کچھ نہیں کرتے، اور شیطان کے بندے بولو رحمان کو کچھ نہیں کرتے. تو اللہ نے جدوں قربانی منگی فرمائے تو قربانی جانور کی ہو، مال کی ہو، صرف انہوں نے دی ہے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں. اور آج شیطان بڑی توجہ ذرا، وہ دور کر دے گا. وہ یعنی مثلا کسی مسیطے جائے نماز پڑھو اور رہن دو چھٹ پڑھو رہا ہاں ادھر بہ کے فلم ویکھی چھٹ پڑھے نمازیں پڑھتے رہی ہے ویکھی جائے گی. تو کی ویکھنا، کی ویکھے گا؟ تو ویکھی جائے گی. کی ویکھنا؟ تیری اوقات ہے ویکھن دی؟ اتنے تو نہ تیری ماں نہ پیو نہ بہن نہ بھرا نہ برادری نہ قربا نہ قبیلہ نہ اولاد نہ بیوی نہ بچے. کی ویکھنا تو وہ تیرے سارا کچھ ویکھ رہے ہیں. تو کی ویکھنا ہے جدو اتنے کوئی شاید کوئی جواب دینے والا نہ ہو. اب کیا دیکھو گے یہاں پہ آج نہیں کرنا، آج مدد کام سے وہی کہ اجداد نے کہا حضرت عظیم البرکت مجدد الدین ملت امام عاشقہ امام مولانا شاہ نظر اللہ پاک رحمۃ اللہ فرمائے آج نہیں کرنا، آج قربان سے مان گیا. تو اس طرح قربانی جڑی سی رحمان کے بندے نے دی تے حکم بھی سی. قربانی جڑی سی قربانی کرنے میں بڑی دیتے وہ مسلمان کر دیں کہ عیسائی یار بول دیو جو دین نصرانی ہندو سکھ وغیرہ وغیرہ تحریری سوشلسٹ کمیونسٹ ایک نہیں کر دیں. کون کرتا ہے قربانی؟ کون کرتا ہے؟ کہ حکم کنہاں نوں ہے یار؟ سارے بولو ہی ہو گئے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ واسطے قربانی سننے کو میرا جینا مرنا، میری موت، میری حیات، میری قربانی، میری نماز، سلوک، صلاۃ، سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہے. حکم قربانی کا ایمان والے ہیں تو ایمان والے نے قربانی کی تھی. لیکن ایمان والوں میں درجے یہ ہے کہ جس کی جتنی حیثیت ہے اس سے اتنی حیثیت کے مطابق قربانی مانگی. ہائے ہائے ہائے، رب کسی تے بوجھ نہیں پوندا، دی کیپیسٹی تو زیادہ ذہن چ رکھنا بات. اور رب اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ مہربانی کرتا ہے، کرم کرتا ہے. اللہ کا خاصہ نہیں اپنی مخلوق کو ظلم کرے، معاذ اللہ، ہزار بار توبہ نکلے، کفر نہ باشد. اللہ کا خاصہ ہے اپنے بندے پہ رحم کرتا ہے. اور اس نے کہا میرے قریب ہونے کے لیے قربانی کرو. جنی حیثیت سی تینوں حکم تری نہ پتر قربان کرن دا. کیوں جی؟ سانو حکم ہے چلو سر سن تو نہیں حکم یار بولو حکم ہے سانو پتر قربان کرو ہے نہیں؟ رب نے پتہ نہیں حیثیت نہیں، کر نہیں سکتے، یہ کر نہیں سکتے. تو جو کر سکتے تھے ان کو کہا قربان کرو. ہائے ہائے ہائے، جو یہ عمل کر نہیں سکتا اسے نہیں کہا اس کو ہے جو کر سکے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ سب سے پیاری چیز قربان کرو. اونٹ قربان کیتے، بکرے چھترے قربان کیتے، جناب میں نے قربان میرا خروت گل آگی پر میں نے سب سے زیادہ پیاری چیز کون ہے؟ تمہارا بیٹا. اللہ کو پتا تھا یہ کام ابراہیم ہی کر سکتا ہے، ابراہیم کی امت نہیں کر سکتی. معلوم یہ ہوا نبی کا امتحان اور ہوتا ہے، امتی کا امتحان اور ہوتا ہے.
نبی کی کیپیسٹی اور ہے، امتی کی کیپیسٹی اور ہوتی ہے، نبی کی طاقت اور ہے، امتی کی طاقت اور ہوتی ہے۔ تو کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ ابراہیم یہ نہیں رکھے میری کیپیسٹی نہیں ہے مولا، میں نہیں کر سکتا، میرا دل نہیں کرتا مولا میری نا، کہا اللہ کے احکامات، اسے تو خلیل کہا جاتا ہے، انہ کان صدیقا نبیّا، فرمایا وہ ابراہیم صدیق نبی ہے، سچے نبی ہے، نبی تو سب سچے ہوتے ہیں۔ تو کہا ابراہیم نے کہا مولا للہیت تیری رضا کے لیے، ہم تو شیطان والے نہیں رحمان والے ہیں، تیرا حکم آ گیا ہے ایک اسماعیل نہیں ہزاروں بھی ہو تیری راہ میں قربان کرتا جاؤ۔ بولیے ایک اسماعیل نہیں ہزاروں بھی ہو تیری راہ میں قربان کرتا جو مولا، تو راضی ہو جا، مجھے تیری رضا چاہیے۔ اور عمل وہ ہے جس میں للہیت ہے، عمل کیا ہے؟ بیٹے کو قربان کرنا۔ ممبرہ تے بیٹھ کے بڑکا ماری سوکھیاں نے، حضرت صاحب علامہ صاحب پیر صاحب کے رونا سوکھا ہے، چودھری صاحب کے رونا دن، وزیر صاحب بڑا سوکھا کام میں، قربانی دینی بڑی مشکل کام میں۔ وہ ابتدا کر دی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، جدو بیٹے نے گلے میں چھری رکھی تو کہا کہ گالی کوئی نہیں ایسی، کوئی گل نہیں ایسی مولا، تو رہا حکم ہے دیتا بھی تو میں دعاواں کی رب حبلی بن صالحین، تم کسی کو بڑے دیتا ہے یہ لینے تو لے لے، تو دیتا ہے تو لے لے واپس، تیرا دیتا تیروں دیتا تیرے اتوں واریا، تو دیتا ہے لے لے۔ تو جدو اللہ نے لکھے فرمائے ایک کام سوائی ابراہیم تم کر کوئی نہیں سکتا۔ حضرات پتہ نہیں کنے سمجھنی بات جو سمجھ لو گے تھے، لطف آ جائے گا تھوڑوں۔ میں سچی بات ہے کافی دن سو نہیں سکے، رات ملتان سا بڑی کانفرنس خطاب تو پھر وہ اس طرح حضور نے ڈیوٹی جلائی سرکار نے، تو چل رات دن جلسے دی تو میں سو نہیں سکیا، تو میں چاہ گیا اللہ کا فضل ہے گلا پھر بھی بڑا موٹا چل رہا ہے، تو حضور کے صدقے چلتا ہی رہنا ہے انشاءاللہ نبی پاک کا صدقہ، کیونکہ ہزاروں راستے میں رکاوٹیں آئیں، اگر اس کا ارادہ مستحکم ہو، اگر وہ اس کی عزائم میں پختگی ہو، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ مخالفت ہونا جو تیری نوب ہوتے، مخالفت اس کی ہوتی ہے جس کے تلے کو چیز ہو۔ چوڑ بندے مخالفت کون کر دو نہیں سارے ایک ہو جائیں گے، کیوں جی بول ہوتے تھے وہ بندے سارے ایک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے فرق پیر تو چراغی گرڑا پیر نصیر الدین شاہ فرماتے تھے کہ تمہاری مخالفت اس لیے ہوتی ہے کہ تم کچھ ہو نہ ہوئے تو مردہ کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ کیوں جی انہوں نے یار بندہ بیچارہ ماڑا ہے تو جب مخالفت ہو تو بام عروج پر ہوتے ہو، عروج کی معراج پر ہوتے ہو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے میرے مسلک کی بدولت ملا ہے، اہل سنت کی بدولت مجھے ملا ہے، اور ہم نے زندگی میں کبھی سودا نہیں کیا، نہ کسی ناصبی کے ساتھ نہ کسی رافضی کے ساتھ، ہم تو وہ ہی پیدا ہوئے تو پھر بھی سنی، باپ دادا نان کے داد کے سارے سنی، اس کے بعد تھے اولاد اور جناب رشتہ دار، میں تو رشتہ دار ہوئے نا مانا جنا سنی ہوئے، میرے بہتے ٹھیکیدار یہاں تیاں جتیاں لیاں نے رشتے کرتے ہیں، پھر آدھے نے کپی کا منڈا سی چوڑے کپی کا منڈا ویکھنے کہ کلمہ ویکھنا ماسی کا منڈا ہے چاچے کا منڈا ہے، میں میرے بڑے ویکھے نے سارے لوگ اللہ کی قسم وہ تھے ویکھنے کلمے کی بنیاد کی، کلمے دیتے ہوئے تھے پھر برادری، بولو تو صحیح، یعنی برادریاں سی کہہ لو نہیں تو سکھاں بچ بھی ہیں ہندو بھی برادری کہہ لو نہیں، تیری برادری کی ہے، تمہاری برادری کلمے کی برادری ہے، صحابہ کی برادری کلمے کی برادری تھی، انہوں نے کہا کلمہ رسول اللہ پڑھے سارے مسلمان نے جیسے۔ تو بہرحال پھر میں اتنے رہ جائے گل لمبی ہو جائے گی، تو آخر لن پتہ سی قربانی صرف ابراہیم نے دینی، کوئی دے نہیں سکتا، اس تو پہلے بھی کوئی نہیں، پتر دے گلے تھے چھری رکھ دیتی، لیکن فرمایا تو چلنا نہیں، ہائے ہائے چلنا نہیں، قربانی قبول ہے، چونکہ فرمائے دے پیچھے بات یہ ہے کہ میرا محبوب آ رہے ہیں، انہوں فضیلت جزوی نہیں کلی ہونی ہے، میرے محبوب تے سبقت نہ ہوئے، فرمایا رکھیے نہ چھوڑی، جی مولا فرمایا تیری قربانی قبول ہے۔ تو ایک پتر جناب ابراہیم لٹھایا اللہ کی رضا واسطے، اللہ فرمایا جا قیامت تک تیرے گھر کے بجدے رہن گے،
تیرے پتر دے نام کی قربانی ہونی رہن گی قیامت تک لوگ جناب کروڑاں روپے کی قربانی کریں گے پر میں ابراہیم تیرے پتر دی قربانی لوگ بھولیں گے نہیں ہر سال لوگ کروڑاں روپے لے آ کے جناب خود کی قربانی کر کے وہ یاد اسماعیل یاد ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کریں گے تو فرمائے چلتے چلتے فرمائے ابراہیم تیرا ایک پتر جو چھری چلی بھی نہیں انہوں قیامت تک لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ ساری نسل ہی قربان ہو گئی ہوئے جو یہ نہیں آکھیا مولا میرا اکبر بچا لے مولا میرا عسکر بچا لے میرا اون بچا لے میرا محمد بچا لے میرا عباس بچا لے میرا ابو بکر عمر عثمان بچا نہیں آکھیا مولا سب کچھ قربان اللہ کو پتا تھا جیسے ابراہیم کے علاوہ اسماعیل کی قربانی کوئی نہیں دے سکتا محمد کے علاوہ حسین کی قربانی کوئی نہیں دے سکتا بولیے زور سے سبحان اللہ تو آگے کہا حسین کے علاوہ اکبر کوئی قربان نہیں کر سکتا یہ فاطمہ الزہرا کا حوصلہ تھا جن کو پتہ چل گیا کہ بیٹا شہید ہوگا تو نہیں کہا کہ بابا جان آپ میرے بیٹے کی مشکل کشائی کریں بابا دعا کریں کہ میرا بیٹا شہید رہو نہیں ایک دفعہ بھی سیدہ زہرا نے نہیں کہا تو کہا کہ ہے بابا میرے بیٹے کے لیے دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو امتحان میں کامیابی عطا فرما دے بولو ایک طرف سیدہ حاجرہ پاک دسیا نہیں کہ تیرے پتر نو ذبح کرن چلا میں اور بولو اللہ واسطے یار کی ہوئے تھا دسیا نہیں اکھے کسے یار دی دعوتیں چلے ہیں دسیا نہیں جنہوں دسیا نہیں ایک پتر وہ دی قربانی قیامت تھا کہ جنہوں جمنے پتہ لگے سی تیرا پتر شہید ہونا ہے تیرا حسین شہید ہو سیدہ پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے برابر دنیا کی کوئی عورت ہو نہیں سکتی تو چول جا بندہ اٹھ کے زہرہ پاک نو پہنکے تو ادھر نسل دا قصور ہے ادھر جڑا زہرہ نو پہنکے دا پیو یہ کہ نہیں بولو تو صحیح کیونکہ سیدہ تو وہ ہے جو حضور کے جسم جس کو یہ تمیز نہیں جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ توہین سیدہ توہین امام الانبیاء ہے اور پھر توہین حسین توہین امام الانبیاء ہے کہا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے اچھو میں حسین میں چوہاں نہیں سمجھے بات ہے جی آنکھیں میں حضور آنکھیں تائیں پر مسئلہ میرے اچھو میں حسین میں چوہاں علی میرے اچھو میں علی میں چوہاں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس وقت کہا جو ان کا منکر ہوگا جو ان سے عداوت رکھے گا وہ محمد سے عداوت رکھے گا جو ان کا دشمن ہوگا وہ رسول اللہ کا دشمن ہوگا تو رسول اللہ کے غلام ایک صحابی مجھے دکھاؤ جو گستاخ ہے جس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ معاذ اللہ گستاخی کی ہو صحابہ تو وہ ہیں جو اہل بیت قربان ہوتے رہے ہیں اللہ کے رضا و زور سے بولے گا سبحان اللہ میں تو شہادت بھی پڑھنی ہے تھوڑا جا ٹائم جو مسئلہ سمجھ لو یہ ساری دنیا نے دیکھنا ہوتا ہے تجھے کلے تھوڑی دیکھنا بھی تو کلیاں میں فرمائش پوری کریں گا لیکن مسئلے نے بڑے دور میں تو کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اس وقت تک فلاح تک نہیں پہنچ سکتے جب تک سب سے پیاری چیز عالی شان بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کی جائے تو زہرا سے بڑھ کے کس نے اللہ کی راہ میں اچھی چیز قربان کی ہے تو یہ کریڈٹ حضور کو جاتا ہے ہائے ہائے سیدہ زہرا ہے تو حضور کی وجہ سے آئی بول دے تو تھوڑے ہو میں پرسوں نا جی کانفرنس بیگم کوٹ چوک سے کانفرنس میں تقریر کرا پرسوں نہیں کرا وی مورب وہ بندے کے بیٹھے کرسیاں کے بارش میں بڑی سی 2 روزہ کانفرنس تو بندے جنابوں نے لنگر دیتا ہوتے کرسیاں ہوتے تو ایک بندے نے میرے سامنے 5 روٹیاں کھا دی اتنے علیم ہے پتہ نہیں لگ رہا حضرت صاحب بیٹھے نے ایک مولوی صاحب انہوں نے کہا چھاڑے اس گل کو لیا اور وہ کھاندے اس تو بعد تقریر شروع ہو گئی تو میں جی نے 5 روٹیاں کھا دی انہوں میں پھر سبحان اللہ آکھنا ہے جڑا 5 روٹیاں کھا گیا سامنے بیٹھ کے تو روٹی سبحان اللہ کی آکھنا ہے تو تسی یا تے بہت ہی کھائی یا بھوکے بیٹھے ہو انہیں مینوں نہیں پتہ اس گل دا بھی میں نہیں کھادی ہے مینوں پتہ ہے میں جمعے دا ناشتہ نہیں کرتا تھوڑے واسطے پیار یہ نہ ہوئے کہ گلا اپنا بیٹھ سے کھانا کھا کے کئی بندے سارے خطیب بھرا نے قاری نوز عمر صاحب وہ خطیب بھرا نے روٹی چنگی کھا کے تقریر شروع کر دیتے وہ میں کہ پہلوان نہیں ہے تو ان کی کون دسے اور اس بات 33 سال ہو کے تھوڑی خدمت کر کے سنی پہلے پہلوانی ہے تقریر کرنا سر دے والا تو پہل نو تک زور لگتا ہے پہلوانی ہے تو جی تھی کھا پی کے پہلوانی شروع کر دو تو پھر تو کوئی عقل بندیاں نہیں کرتے تو اس واسطے مہربانی بولو چلو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میرا جڑا پیغام میرا تک پہنچ رہا ہے شکریہ بہت اللہ تعالیٰ مدینہ شریف ہے تو سیدہ کائنات بد کے قربانی کے لیے دیتی ہے
میں بخا دو ایگزامپل کوئی جو دنیا بڑی میں بخا چلو اس ایک تو بعد بھی نہیں آئے گی، آئے ہائے اس تو بعد بھی دوسری کربلا نہیں ہوگی. ہاں چونکہ کربلا تو تب ہو تو دوسرا حسین ہو. نسل رسول کائنات میں کوئی جوڑ نہیں نسل رسول کا. اللہ تعالیٰ عزت آپ فرمائے علم عالم کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے. میرا خیال ہے جو اللہ حضرت نے آنکھیں نہیں رہتے تو کسی لوڑا پڑھنا چاہیے نہیں. جو میرے سیدی اعلیٰ فرمائے آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. لوڑے مو گیا کہ فضیلت کی نور تو ہے نہیں نور، تیرا سب گرانا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نور کا تو بشر کی مقابلہ ہے. غلام غلام ہوتا ہے، آقا آقا ہوتا ہے. حضور نے کہا میرے باپ میں نے دیکھنا ہے تو میری آل کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو. تو پھر دیکھو آج جو سادات سے دشمنی رکھتا ہے سمجھ لو اس کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضور کے ماننے والا وہی ہے جو سادات کا کوئی احترام کرنے والا. اور یہ بھی ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا. مینوں میں کسی کی بحث میں نہیں پہنتا کی بحث کو کرتا نہیں کرتا. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا نا تھوڑا جہا سٹیپ ڈاؤن کریا کرو. جہاں کلمہ پڑھیا نا اپنے پیر دے منڈے دے برابر نہیں ہوتا. صاحب دے صاحبزادے نے تے نبی دے صاحبزادے برابر ہونے کی شرم نہیں ہوندی. پیراں دے میں راتی میں 4-5 صبح آیا گھر تو موبائل دے تے جی پیر صاحب آئے تے ایڈی داڑھی پیر دی تے چنگا بھلا مولوی بندہ خدا دی قسم تسی ویکھ لو گے تہاڈے موبائل تے وہ اپنی پاگل پیر صاحب کہتے ہیں اپنے پاگ دا صاحب پیر دی جُتی صاف کر کے نہ اپنے منہ دمانے میں پھٹے مت تیرا چولے جان دی. یہ کتنے آ کے اسلام نہیں کرو تسی بولو یار. مولویاں دے تہاڈا نہیں مولویاں دے قصور ہے. انی عقیدت ہے یا تو جے کرنا ہے تو کسی اس بندے نہ کر جے کوئی تینوں فائدہ بھی ہوگا. یہ تو عمل اگر صحابہ حضور کے ساتھ کریں تو پھر جچتا ہے. یہ مولا حسین نہ کرے. دماغ خراب کیتے تھے پیرا دے جناب پڑھ کے جناب حضرت صاحب آگے ترتیب تھا سجادہ نشین ناستان والے ترتیب تھا شریف. یہ کوئی سجادہ میں قائل نہیں ہے. میں تو پیر اس کو مانتا ہوں جو حضور کی شریعت پہ عمل کرے اور کم از کم اس کے ساتھ فکر امام اعظم ہو اور فکر رضا ہو اور پھر محدث اعظم پاکستان کے ماننے والا ہو. قریب زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ دور نہ نکل یہ بات. تو جو قربانی رحمت ہے اس وقت تک فلا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک سب سے پیاری چیز قربان نہ کرو. پر میں فاطمہ جی بابا پر میں حسین قربان ہوئے انہیں خری میں راضی ہیں. آئے 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 یہ بندہ نہ بولے ہوتا اس کو پھڑ کے کون تھلے کر دو. یہ بندہ بالکل مٹی لگ ہوتے آخر زہرا تیرا حسن شہید میں حضور راضی ہوں. پر میں زہرا تیری دھی زینب شام دے بازارہ میں چاہ جائے گی. انہیں کہا مولا بابا جان کچھ نہ بچے زینب کی اولاد نہ بچے حسین نہ بچے حسن نہ بچے بس فاطمہ تیرا دین بچانا چاہ رہی. آئے آئے زور سے بولیے گا سبحان اللہ. دکھاؤ کائنات میں ایک ایگزامپل ایسی کہ سیدہ زہرا جیسی کسی نے قربانی دی ہو. سیدہ حاجرہ کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلی نہیں ہے تو قیامت تک ان کی قربانی کو یاد رکھا جاتا ہے. ولید تینوں یاد ہے کہ 10 محرم تینوں یاد کیوں نہیں ہوئے کہ 10 محرم کھلا نہیں لگنی ہے تو یاد نہیں. چھوڑ دو اپنے ایسی یہ جاہلیت. اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام دا دنبا تے تمہیں یاد ہے نبی دا قربہ تمہیں یاد نہیں کوئی. اور بس ایک بات کر کے چل لے دے. میرے سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ تو کئی بار میں سنائی بات حدیث دینوں کے طور پر بات سنا. آپ جمعہ پڑھا کے ہٹے تو کچھ لوگ آگے حضور مین نہیں پیندا بارش گرمی بڑی ہے جناب دعا فرماؤ مطلب بارش عطا فرمائے. ایسے لوگ کتنے پیدا ہوتے تھے. آپ نے فرمایا بندے خدا یہاں کوئی سید ہے. چھوٹے چھوٹے بچے سیدان ممبر پہ بٹھا دیتے ہاتھ چکلے مولا یہ تیرے محبوب کی نسل ہے ان کے صدقے میں بارش عطا فرما. جن کا صدقہ ہے وہ نسل رسول ہے جو دعا کرتا ہے وہ علماء کا سردار ہے. نہیں سمجھ سکے بات ہے. کیڑا مولوی محسن بخش نے پڑھے ہے میں بخاؤ تو صحیح قریب زمانے کے اندر تھوڑے کیڑے دماغ خراب ہوئے نے. آخر سردار العلماء محدث اعظم نے ممبر پہ بٹھا کے صدا دے سیدہ کہ مولا یہ تیرے محبوب کے نواز ہیں ان کے صدقے میں بارش عطا فرما. انہوں نے نہیں پتا میں عالم انہاں دی سیدہ دی کوئی گل نہیں میں عالم میں دعا منگنا. انہوں نے کہا نہیں دعا منگیں گے تو صدقے نہ
جو گھر پہنچو تو پہلے بزرگ دس دے کہ اتنی موسلادھار بارش آئی یار وہ گلیوں سے پانی کھڑا ہو گیا. تو ہم نے تو سیکھا ہے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے تو یہ سردار علماء ہو کے سادات کا اتنا حیا کریں. تیرے تو حیثیت کوئی نہیں, تو بالکل لاگے ننگے اگلی محسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اس وقت بہرحال مسلمان بھائیوں سادات کا احترام اس لیے بھی کیا, میرے آقا نے فرمایا میری آل کو اس لیے مانو کہ وہ میری آل ہے, مجھے اس لیے مانو میں خدا کا محبوب ہوں, اور میری آل کو اس لیے مانو کہ میری آل ہے. حضی حضور نے بچے سمجھ کے تعظیم کرنی, نبی پاک دی اولاد کے برابر ہو سکتا ہے کوئی؟ بولو تو صحیح, نہیں ہو سکتا. سیدنا فاروق اعظم جیسے لوگوں نے کہ بیٹا حسین دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں, حسین دے چھوٹا جہا نکا جہا سی تے پتر آپ دے شہزادے نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جرنیل صحابہ مراد مصطفیٰ دے پتر دے جنگاں بھی لڑیاں سن. اپنے پتر کو 500 روپیہ, حسین کو 1000 روپیہ. اجے نہیں سمجھیا تیری مفتیت میں کی کرا, میں فاروق اعظم نوں ویکھاں کہ تینوں ویکھاں. یہ تو بہت بڑے دی تسی یہ کتاباں دے حوالے نا او پیچھے چل فاروق اعظم اپنے پتر نوں آکھیا کی ہے ابو جی ایک ہی انصاف ہے, مینوں 500 روپیہ حسین کو 1000 روپیہ, میں عمر چ بڑا میں جنگاں لڑیاں نے, پر میں پترا حسین دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں. یہ فضیلت علم کو ہے یا نسبت کو ہے؟ ترجیح علم نو نہیں, ترجیح نسبت نو سے. پر میں حسین دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں پترا, حسین دی نانی ورگی تیری نانی نہیں, حسین دے باپ ورگا تیرا باپ نہیں, حسین دی ماں کی تیری ماں نہیں. میں تے اندروں فاروقی ہاں, میں کپڑے نہیں پائے فاروقی والے بھی تو لیبل لائے جو من اتنے بلا لا لیں فلانی کمپنی کا. میں اندروں فاروقی ہاں, اندروں صدیقی, اندروں عثمانی, اندروں حیدری, اندروں عصری تے حسینی ہیں. ہم سب حضور کے صحابہ کے غلام ہیں. حضور کے سارے صحابہ قابل احترام, قابل عزت. ایک صحابی دکھاؤ جس نے نسل حضور کی برابری کی ہو. میں بخا دیو کہ ایگزامپل بخا دیو کوئی بھی ایک صحابی بخاؤ جن نے نبی دی نسل کی برابری کی تھی. جی لوریاں دے دے میں ویکھے میں بخانا سیدنا صدیق اکبر ورگے لوگ, امام صحابہ, نقشبندیاں دے پیشوا, اللہ اکبر, خلیفہ بلا فصل, امیر المومنین, امام المتقین, یار غار مصطفیٰ, وکھو سبحان اللہ, حامل انوار مصطفیٰ, کشتہ دیدار مصطفیٰ, رونق بازار مصطفیٰ, افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ زہرا پاک دے پتران موٹے دے چکو لوریاں دے رہے ہیں. آئی وقت تھوڑا جہا ویکھیا کرو تو میرے آقا نو بس اے حسنوں پھر تانوں شعر سنائیے. میرے آقا کو حسین سے محبت تھی, محبت ہے, محبت رہے گی. ایک وجہ یہ بھی یہ تھی دا پتر ہے, آئے ہائے, ایک وجہ تھی دا پتر ہے, دوسری وجہ نبی حسین دے میرٹ نو جاندے سن. آئے ہائے ہائے, سیدہ کائنات حضور دی بارگاہ چوں انگوٹھ کے کھلو جان. ایک دی وجہ سی نبی دی تھی ہے کہ دوسرا زہرا دا میرٹ دا سرکار نو پتہ ہے. کس کی رضا میں کبھی ایسا بھی اس پہ اللہ کرم کرتا ہے, اس کی رضا میں خدا راضی ہوتا ہے. اس واسطے میرٹ ویکھیا کرو نبی پاک دی نسل دے آل دے. میں کسی دی وکالت نہیں کر رہا کہ میں کسی وکیل ہوں کسی دا, میں مولوی دا وکیل کہے مولوی دا میں وکیل نہیں, میں تو مولا حسین دا وکیل ہوں. جہاں مسئلہ یزیدیت کا ہو ہم حسین کے وکیل ہیں. بولو میں تے اس دفعہ محرم میرے خطاب علماء نے کروائے نے, اور مولوی نعرے مارے انہوں نے کہا گل صحیح. میں کہ میں بخا تو صحیح کوئی ایسا بندہ جہاں نسل رسول دے برابر ہے. انہوں اپنے پیر دے منڈے دے برابر کو منڈا نظر نہیں آتا. خدا دا خوف کرو یار, کوئی نبی دی نسل کی سمجھا نبی دی نسل نبی. اچھا پھر بحث کر دے, کدی سیدہ زہرا پاک دے بحث, کدی مولا حسین تے بحث, کدی مولا حسن تے بحث, کدی مولا علی تے بحث. کیسے بے شرم آدمی نے, تو بحث ہی کرنی, تیرے دماغ علم میں چڑھے تے اپنے گھر دے بحث کر, اپنی دھی تے پتر تے بحث کر, تم سمجھ لگے کیا طوفان بدتمیزی ہے. جمدے منڈے مفتی نے اج کل
تینوں بحث کرنے واسطے نبی دی دھی تو علاوہ اور کوئی نہیں لبا. مناظرے مجادلے کرتے ہیں زہرا پاک کی ذات پہ. مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور سجدہ کائنات کی گل دسو، فرمایا زہرا دی شان یا خدا جاندا یا مصطفیٰ جاندا. علی قریب رہ کے نہیں جان سکے سجدہ کما حق ہو، تو پھر زہرا پاک مقام ہی نرالا ہے. تو بہرحال ہر شے قربان کی تھی آپ نے، آل رسول نے ہر شے قربان کی تھی. مسلمان بھائیوں، ظالم راضی نہیں کیتا، ظالم راضی نہیں کیتا، ظالم راضی. میں ہی پتہ کر لے کہ آج میں کلے نے پڑھنا ہے. تسی تھکے بہت ہو، میں تے میری کوئی گل نہیں ہے، ساڈے اسی تے پلاسٹر تے بنے ہیں، سانوں سفر بھی کوئی نہیں آندا. تسی بالکل نہ کہیں تکلیف نہ کرو، کتے فوت ہی نہ ہو جو پڑھن لگے. جی پڑھنا ہے تے اچھی بات مل کے نہ پڑھ لو. ظالم راضی نہیں کیتا، ظالم راضی کیتا، سر دے کے یار منایا ہے، سر دے کے یار، اے جی سر دے کے یار منایا ہے، سر دے کے یار. کربل دے شہید اعظم نے ویکھو کیسا صبر کر، آئے جی ویکھو کیسا صبر. بہرحال مسلمان بھائیو ساری شامہ قربان اللہ دی راہ وچ کیتیاں نے. کرن والے کون ہیں؟ خاندان ابراہیم. حضور خاندان ابراہیم ہیں. بولو مولا علی بھی، زہرا پاک بھی خاندان ابراہیم ہیں نا، کہ ابو طالب بھی ہیں نا. خاندان ابراہیم علیہ السلام ہے، مولا کائنات خاندان ابراہیم علیہ السلام ہے. اسماعیل علیہ السلام دی قربانی مسلمان بھائیوں آغاز کرنے والے جناب ابراہیم علیہ السلام فرمایا او لوگو اللہ دی رضا واسطے پتر قربان کیتا ہے. فرمایا پھر نسل دے وچوں چل دیاں ایتھے چھری چلی دی. فرمایا ویکھ لینا ایسا ساڈی نسل وچوں لوگ پیدا ہون گے آکھے ربنا وبعث فیہم رسولا، او رسول عطا کر دے تیرے گھر دی حفاظت کرے، دین دی حفاظت کرے. اور رسول کے آنے کے بعد جو رسول کی اولاد پیدا ہوئی انہوں نے کعبے کی بھی حفاظت کی ہے، قیامت تک دین کی بھی حفاظت کرتی ہے. قربان ہوا ہو برابری سجدہ نہیں کر دے ہو. تو کی دیتا ہے؟ دین ہے، دین نے سب کو دین دیتا ہے. تو دین کی دیتا ہے؟ کوٹھیاں کاراں بنگلے مدرسے کھلاں شلاں جو صدقے خیراتاں پیسے، دین کی برکت ہے. اور دین کا دوسرا نام حسین ہے. حسین کا دوسرا نام دین ہے. حسین کر دو دین دے پلے شاید کوئی نہیں رہنی، کیونکہ حسین منی وانا من الحسین. میں تنقید نہیں کر رہا، ایک رونا رو رہے ہیں تھوڑے سامنے کہ کاش ممبر و محراب کے وارثوں کو صرف اتنا خیال آ جائے. ہم تو بھائی چھوٹے لوگ ورکر ہیں، جو لیڈر جن کو لیڈری کا جو ہمارے قائدین ان کو تھوڑا سا خیال آ جائے کہ اہل سنت کا شرازہ بہت بکھر چکا ہے اور ان کی وجہ سے لوگ بد مذہب ہو رہے ہیں. خدا دی قسم انہیں دکانداری ہر مولوی اندر جو میں نہ ہو دین ہے، کوئی دین نہیں. وہ دین وہ ہے جو آسمانوں سے آیا ہے. کسی کی مرضی مسلط نہیں ہو سکتی دین پر. اپنی رائے ہمیں ٹھوک دینے اپنی رائے نہیں، میں جانا تو کی ہے.
اللہ دا قرآن دیکھ، مصطفیٰ دا فرمان وال دیکھ، اور صحابہ رسول کا عقیدہ دیکھ. صحابہ دا عقیدہ مسلمانہ کے بدو ہاتھ چرے والے مازاق دے کاجل والے محبوبہ ہر شے تیرے قدمہ تو قربان. جے کر یار دے نام دی ملے سنی جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے جے کر یار دے نام دا ملے لینا چوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا. آؤ مسلمان بھائی نسل رسول کا احترام ایسے کرو، اس طرح کرو جناب فاروق اعظم نے کیتا ہے. رکا لکھوان والا عمر فاروق دا پتر، لکھن والا علی دا پتر. کیوں لکھوایا ہے؟ پوچھ سکتے ہو، تمہاری اوقات ہے کہ عمر فاروق کو سوال کرو؟ عمر فاروق کو چھوٹا جا بندہ ہے، او جرنیل صحابہ، مراد مصطفیٰ نبی دا سورا تو امت مصطفیٰ دا نانا تے جی سکی تھی نبی دی بیوی تو مومنہ دی ماں، اسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے. میرے آقا نے کہا عمر شیطان تیرے سائے تھے لرزتا ہے. تو انہوں نے تجربہ کر کے ویکھ لو، نہ لے لو عمر دا شیطان نہ جائے گا. او فاروق اعظم جرنیل صحابہ اور اس وقت امیر المومنین سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کھیل دے مولا مرتضیٰ پتر فرمائے تو ساڑھے غلام دا پتر ہے. اچھا فاروق اعظم گسا نہیں کیتا، مولوی گسا کر لیا. دیکھو نا جی بیان نہ کیوں نہ بیان کرو، مر جو تسی فوت ہو جاتے ہو بیان کرو کے. نہ بیان کریے، کتاباں جو لکھے کہ نہیں نہ بیان کریے. نہیں کچھ چیزیں بیان کرنے والی ہوتی ہیں. میں کہا تیرے اینو سی کی ضرورت نہیں کہ تیرے کو اجازت نامہ لے کے بیان کرنا ہے. تو سرٹیفکیٹ دیں گا سنیت دا تے پھر سنیت سے سرٹیفکیٹ اسی دیں تیرے سنیت دے. جس کا ساری زندگی کسی بد مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رہا. میں ہوں محدث اعظم پاکستان کے ماننے والا. سلام نہیں لیندے سنا آپ کسی بد مذہب نے. روٹیاں دے پیچھے وہ فلانی دے سٹیج دے اسی صحابہ دا دفاع کر دیں. میں کہا صحابہ دا دفاع نہیں ہے، دفاع کر دے ہو. اڑا نال لے نا دو زخے دا دفاع کر پر دے ہو. یہ تانوں ایتھے دی مر جو لب دے وہ پیسے دے دیو مینوں کہ نہیں؟ ہور دینے نے کہ نہیں جی؟ ہور دیو گے تو جا کہ پیسے والا کام تے کر. تواڈے نزدیک پیسے والا کام ہے شعر پڑھنا. عقیدے تو کوئی پیسے نہیں دینے سن. ویسے آج کل نعت خام بچن لوریوں میں دینے لگ پائے نا. واہ بھائی واہ. میں راتی ملتان کر گئی تھی بڑا. میں کہا یار پہلے ہوندے سن بچہ جمنا تو لوری والے آنے محلے چ لیاؤ جی منڈے لوری مڑ کے آخر لیاؤ آٹا دے دیو پیسے دے دیو. وہ منڈے کی پھوپھی دے ماسی دے سارے پیسے دے اس لوری دینی. ہوں نعت خان لوریاں دین لگ پائے تھے. نعت نبی دی پڑھنی تے لوریاں لوکاں دے دینے. بیٹا وہ تیرے نعت خان پڑھن دا چولے جان دیے. تیرے اندر غیرت ہی نہیں تے تو کہڑا نعت خان ہے. میرے اعلیٰ حضرت بولے امام مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا. بس سنو پھر کربلا چل رہی ہے. کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح اہل دول. اور پڑھ دے اللہ کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میں گدا ہوں اپنے میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا ہے نہیں کروں مدح
پہلے دول آؤ مسلمان بھائیو او چودھریاں تے وڈیریاں دے پتراں نوں لوریاں دین والے ہو کدی حسین دے پتر نوں لوری دے کے ویکھ لوری سناش کر دی جڑا گھروں چلیا تے 8 دن دا سی کربلا جا کے 6 مہینے دا ہویا ہے اتوں لوریاں دے دو پیسے لب دینے حسین کے در سے مانگ وہ ملے گا جو کوئی دے نہیں سکتا کیونکہ حسین کو اللہ نے عطا کیا ہے اور حسین اپنے نانے سے لے کر آگے تقسیم کرتا ہے تو یہ پھر جی مولا حسین رب دین دے تو تے کیڑی کمی ہے مان کے ویکھو مسلمان بھائیو مولا حسین دے گھروں سیدہ کائنات دے گھروں مان کے ویکھو عزت ملنی آبرو مقام مرتبہ جاہو جلال کمال اور صاحب سب کچھ ملتا ہے زہرا پاک دے گھروں مسلمان بھائیو عزت والے دے گھروں عزت لب دی ہے ذلیلاں دے گھروں ذلت لب دی ہے ساری دنیا تو بڑا عزت والا میرے مصطفیٰ دا کھارے زوردر بولو سبحان اللہ عزت والا امام الانبیاء دا کھارے مسلمان بھائیو جتھے جبریل بھی درزی بن کے ہوتا ہے اس تو وقت کی عزت کی ہو سکتی ہے جتھے فرشتے روٹیاں منگن واسطے ہوندے نہیں فرشتے روٹیاں کھان دے نہیں فرشتے کھان پین تو پاک نہیں رابع کہہ جاؤ روٹیاں منگو فرشتے دی کی جرت ہے اپنی مرضی نہ آسمانہ تو زمین ہوتا ہے اللہ جو حکم نہ لاؤندا ہے اور یہاں خالق کائنات سیدہ زہرا کی فضیلت بتا رہا ہے اور میں جو جا کے منگو زہرا پاک دے بوئے دیتا ہوں اجے مسئلے دے غور نہیں کیتا میں آکھیا کہ جاؤ جا کے زہرا دے بوئے تو منگو منگن والا کوئی میں نہیں تو نہیں مولوی مفتی قاضی چھوٹا بڑا نہیں بلکہ مسلمان بھائیو منگن والے فرشتے نے کون ہیں جی میں مسافر ہوں ایک دن اللہ جی میں قیدی ہوں ایک دن میں مسکین ہوں جی غور میں اکھیا کی بتاتا ہوں غور نہیں فرمائی مجھے زہرا پاک دا بو ہے کہ فرشتے منگن آئے ہیں کون ہو انہوں نے کیسی فرشتے ہیں مولوی حضرت تعارف کروں گا اپنا وہ سارے گل تقریر بھول جو گیا گل نہیں بھولو گے جن میں تمہیں سنان لگا وہ مولوی صاحب کی تے گئے پنڈ لنگے تے رات دا ٹائم ہو گیا تو رات رہنا سی تو بوا کھڑکا کے انہوں نے کون ہے انہوں نے جی خطیب پاکستان واعظ خوشلحان حضرت علامہ مولانا مفتی فلانا صاحب انہوں نے کہا جی حکم تو انہوں نے رات رہنی ہے انہوں نے کہا سر پہ انہیں منجیاں نہیں ایک بندہ ہوئے تو ٹھیک ہے انہیں منجیاں سارے کل نہیں جناب انہوں نے کہا نہیں وہ بندہ کلا ہی ہے انہیں کہا بھی انہیں منجیاں سارے کل ہے بولو تو صحیح سارے کل بھی تھان تھان تے منیا جاندہ اسی کنوں کنوں منی ہے میں ہر اس بندے دوں اپنے سر دا تاج سمجھنا جڑا میرے نبی دا غلام ہے ان میں کی آخر صلح ہو سب صحابی حضور تے میرے سر دا تاج یہ بات یہ عقیدہ ہے تو اس تو کیوں کی بات کریے بہرحال مسلمان بھائیوں پھر کیوں دے پہ میدان کربلا اللہ زہرہ دلال کھلوتا ہوئے تیرے دینوں بچان واسطے میرے دینوں بچان واسطے آئی تو دین بڑا سوکھا بچ گیا ہے اپنی اپنی مسجد اپنا اپنا مدرسہ اپنے اپنے ابے دا نام میرے حضرت صاحب کے ابے کو کچھ نہ کہنا کہ میں کہنا حسین دے ابے نو پونکے مولوی دا پیو قابل احترام ہے کہ حسین دا پیو بولو تو صحیح کوئی چول آدمی دا معنی غلط نہ کر لگے میں نے پہلے کہا حضور کے سب صحابہ شان والے صحابہ دا اختلاف نہیں سی علی نال مولویوں دا اختلاف ہے صحابہ تو کٹھے سن سارے تے لڑائی پراواں درمیان میں ہو جاندی ہے تو ٹھیکیدار اور ایسے جاہل آدمی نے لیا منڈے ہم تو صاحب فلانی جنگ کوئی سی فلانی جنگ کوئی منڈے سرچ کر لگا ایسی جاہلیت ہے جاہلیت اور کی آؤ ذرا اور جبل استقامت مولا حسین میرا تکنا ہے میرا وکھنے والی بات نکال کے حسین کھلوتا ہے 3 دن دا بھوکھا ہے 3 دن دا پیاسا ہے سفر بڑا کیتا ہے سفر بہت کیتا ہے نال پورا خانوادہ ہے جی انج ویکھے حسین میرا تکو نظرہ میرا تکو ویکھو انج ویکھے کہ عباس دی لاش اکبر دی لاش اونو محمد قاسم علی اصغر امام چار پھرے ویکھے پھر میں زینب سلام اللہ علیہ
جی ویرا فرمایا میرے گھر میری بہن جی ویرا اتنے دسن کی ضرورت ہے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو لوگوں کو پتا بھی ہونا چاہیے حسین کے گھر میرا ویکھنا ذرا فرمایا زینب جی ویرا فرمایا ذرا خیمے دھیان مار سارے خیمے چیک کر میں تیاری کر رہا ہوں دستار بندے پر میں سارے خیمے چیک کر میرا کی چیک کرنا ہے پر میں ویخ حسین کا کچھ بچیا تو نہیں ہائے 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 ہوئے ہوئے گلہ نال دے ہر کوئی لائی پھر دے لا کے توڑ بڑی ہو اوکھیاں نہیں حسین بننا بڑا مشکل ہے حسین دی مخالفت کرنی چمل بندی ہو حسین دی مخالفت سوکی حسین بننا بڑا اوکھا ہے بن سکتا کوئی حسین دوسرا جمعہ ایمان ہو جائے سیدہ زینب پاک تشریف لیں گے سارے خیمے چیک کی تھی چادر کچھ چیز لپٹی ہے انج سر تے رکھ کے زہرہ دی تھی شریکت الحسین انج بار آئیں لے بیرا اے بچے ہے امام فرمائے کی بیرا کھول کے دیکھنا فرمائے چادر تے میری ماں دی ہے چادر تے سیدہ زہرہ دی ہے تے کھولنا میں بیرا کھول کے بھی دیکھ حسین نے انج چادر کھولی وچ اللہ دا قرآن حسین نے کیا الحمدللہ رب العالمین یا اللہ اکبر گیا پرواہ نہیں قسم گیا پرواہ نہیں عباس دی پرواہ نہیں کسے دی پرواہ نہیں بس مولا تیرا شکر ہے قرآن بھی بچ گیا تو زہرہ دی چادر بھی بچ گئی ہے امام علی مقام مسلمان ہویا کہ میرے امام علی مقام نے تیاری فرمائی اور میں لو اپنی خیمے والے پھر ہوں سب شہید ہو گئی کی کر کے باری باری کر کے سب شہید ہو گئے تو میں نانی مخبر صادق نانی نے خبران دی تھی انہوں نے میری شہادت کا ویلا ہے فرمائے وکھنے کسی خیال کرنے صابران دی اولاد و سفر کرنے امام تلقین فرمائی اتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا امام علی مقام مسلمان بھائی اٹھے نے سیدہ شہربانوں دے خیمے دے اندر آ گئے نے شہربانوں نفل و نوافل پڑھ دیئے پہیاں نے آقا حسین تشریف لے نے مسلمان بھائیو وہاں علی دے شہزاد یا تیری شان تو سب کے جمع آخری باری ملنے پہنی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حیدری قرار دا شیر اپنی زوجہ محترمہ دے خیمے دے اندر تشریف لا کے آئے نے اور میں شہربانوں اٹھ کے کھلو گئیاں نے بسم اللہ میرے سردار تشریف لا کے آئے نے میرے آقا تشریف لا کے آئے نے بسم اللہ میرے حضور آ گئے نے میرے سرتاج آ گئے نے میرا سہاگ آ گیا ہے حضور کی لئے تشریف لے آئے ہو اور میں شہربانوں دو تین گلہ یاد رکھنیاں نے آقا حکم پر بیٹھ جو پھر میں بیٹھن در ٹائم نہیں وقت بڑا کم میں تقدیر بنو آوازہ مار رہی ہے نانے دا دین آوازہ مار رہا ہے اور میں اکبر دا خون میں لگ گیا ہے عجبی کمی ہے عباس دا خون میں لگ گیا ہے عجبی کمی ہے فرمائے سکر دا خون لگ گیا ہے عجبی کمی انہوں محمد دے خون قربان ہو گئے لگ گئے دین کو عجبی کمی فرمائے میں نے پتہ ہے میرا دین میرا خون لگے گا کہ دین میرا وہ طاقتور ہو جائے گا دین بچ جائے گا مسلمان بھائیو آقا میں سمجھ گئی ہوں اور میں آخری باری ملنے واسطے آیا اج میں شوہر گھروں باہر جان لگ دینے یا پردیس جان لگ دینے بیویوں نے بیٹھ کے سمجھا تسلی دین دینے سمجھانے انج زندگی گزار نہیں ہو انج بچے نال پیار کرنا ہے امام علی مقام مسلمان بھائیو تشریف فرمانے اور میں شہروانوں جی آقا حکم ہوئے اور میں حسین جا رہے ہیں کہ واپس نہیں آوے گا چند گلہ میری یاد رکھے ہو آقا حکم ہوئے اور میں پہلی بات ہے جنہوں پیوس دنیا تو چلے جاندے نے تیاں یتیم ہو جاندیاں نے یہ آقا بالکل ایسا ہی فرمائے میری سکینہ یتیم ہو جائے گی انہوں کسے کہانی سمجھ کے نہ سننا ذرات اب دل جتان دینے بات ہوں تیرے آنسو آگے تے ذریعہ نجات ہے میرے کو اس طرح اور کوئی نہیں میں جانا میں بھی روما تسی بھی رو آنسو آ جانا سی وہ کی کر سکتے ہیں جی کہ قربان ہو گئے حسین تو انہیں آنسو بہا لئے تھی بڑی بڑی بات ہے مسلمان بھائیوں میرے امام علی مقام نے فرمایا شہر بانوں جو تیاں دے پیو چلے جاندے نے تیاں کی زندگی جڑی وہ قیامت ہو جاندی ہے تیاں دا بسنا تیاں دا جینا بڑا مشکل ہو جاندہ ہے جی آقا بالکل فرمایا ہے جو میں چلے جاؤں گا بات یاد رکھی فرمایا میری سکینہ یتیم ہو جائے گی جی آقا فرمایا ہے جو بچیاں تیاں دے پیو چلے جاندے نے ننیاں تیاں یا ننے پتر ہوں دے نے ماما بڑے ستان دے نے ماما تنگ بڑا کر دے نے فرمائے ویکھیں شہربانوں جی آقا حکم ہوئے فرمائے تی رات دا ٹائم ہوئے گا سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں سردیاں دی رات ہوئے انسان آرام بڑا عزیز ہوں ہے فرمائے سردیاں دی رات ہوئے گی میری ننی شہزادی سیدہ سکینہ اٹھا کے تنوں بٹھا لوے گی سوال کرے گی امی میرے بونے کدوں ہونا ہے امی میرا دل نہیں جی لگتا اپنے پوتوں بغیر امی جان
میری طبیعت تو ٹکا نہیں ہوندا، امی دسو میرے ابو کدوں آؤ گے؟ فرمایا سکینہ بڑا ستاوے گی، شہربانو میری دھی نو چھڑکی نہ، فرمایا شہزادی نو چھڑکی نہ، حسین دی بیٹی سمجھ کے پیار کریں، اللہ رسول خوش ہو جان گے۔ فرمایا ویکھی میری دھی جڑی ہے شام دا ٹائم ہوندا ہے، فرمایا جدوں جویں ابو کرو ڈیوٹی تو کاروں دے نے، کاروبار تو کاروں دے نے، دستک دے نے، کنڈی کھڑکان دے نے، ننیاں ننیاں دھیاں دوڑ کے جاندیاں نے، بسم اللہ میرے ابو آ گئے نے، یا بیوی خیال کر دیئے میرا شوہر آ گیا ہے۔ فرمایا شام دا ٹائم ہوئے گا، فرمایا شہربانوں شام دا ٹائم ہوئے گا، جی آقا فرمائے کنڈی کسے دے کرنی کھڑکے گی، سکینہ سمجھے گی میرے ابو آ گئے نے، فرمایا دروازے والنا جان دمی، ابو سکینہ دا نہیں ہوئے گا، ابو کسے دور دا ہوئے گا، جی آقا پھر فرمایا کنڈی کھڑکے کسے دے کرنی آواز آوے، شہربانوں بالکل نہ سمجھی، حسین آیا ہے، فرمایا میری تین محبتاں کرنی آنے، مدینے جاویں، میری سورانہ گل میں چلے آنا ہے، میرے بلو متھا چکنا ہے، فرمایا میرے بلو متھا چونی، میری شہزادی دا متھا چون پیشانی چون کے، فرمایا کہ سغرا بابا نے بڑا کوشش کی تھی کہ انہوں بلا لے، لیکن سغرا تقریر نے محلت نہیں دیتی، فرمایا شہربانوں لو خیال بیدا، شہربانوں ہاتھ جوڑ کے کھلو گئیاں نے، آقا کچھ میریاں بھی گلنا سن لو، اور میں آنسوان دی دعوت دین لگا، آنسو حسین دی امانت نے واپس لے کے نہ جامی، غور فرمانا ذرا مسلمان دائیو، میرے امام نے فرمایا 10 شہربانوں کی کرنی ہے، عرض کی تھی آقا جنہ عورتان دے پیکے مک جاندے نے، آقا ساری زندگی سورے وچ گزار دیندیاں نے، آقا جنہ دے سورے مک جاندے نے، آقا ساری زندگی پیکیاں جو گزار دیندیاں نے، آقا میرے پیکے پہلے ختم ہو گئے، نو شیروان دی پوتیاں، آقا پیکے پہلے مک گئے، آقا جو سورے بھی مک دے پہے نے، آقا عورتان دے سہاگ شہران نالندے نے، شہر نہ ہوئے اور سہاگن نہیں کہلون دی، آقا سہاگ گجر رہا ہے آج، آقا میرا سہاگ جا رہا ہے، آقا جدوں کو گھروں باہر جاندہ ہے، اپنی بیوی بچیاں کسی دے حوالے کر کے جاندے نے، آقا منوں دسو منوں کدے حوالے کیتا جائے، آقا منوں دسو میں کدھر جاواں گی، آقا میں کنوں آواز ماراں گی، اکبر بھی چلا گیا ہے، آقا تسی بھی چلے گئے، عباس چلے گئے آوازہ سننے والا، آقا منوں دسو میں کدھر جاواں گی، آقا میں نے تے گھر بھی کوئی نظر نہیں ہوتا، امام فرمائے شہربانوں تنوں مدینے والے نانے دے حوالے کیتا، فرمایا مدینے والے نانے نے حوالے کا دیتا ہے، فرمایا اللہ شہربانوں آقا حسین باہر نکلنے لگے نے، سیدہ شہربانوں آکھیا آقا اگے نماز پڑھنے واسطے جانا، آقا میں نماز پڑھ کے واپس آواں گا، آقا میں کنڈی نسان لاندی ہوں گی، دروازہ ٹھو کے بیٹھی رہنا، علی دے لال نے انہیں دروازہ کھڑکانا نہ پوے، انتظار دی زحمت نہ اٹھانی پوے، آقا ہن دسو کنڈی لاواں کے نہ لاواں، آقا واپس ہو گے، فرمایا کنڈیاں لا لمی، حسین واپس نہیں آئے گا، فرمایا فرمایا حسین واپس نہیں آئے گا، امام علی مقام مل کے باہر نکلے، جمعہ دا وقت قریب ہوں گا، لوگوں توجہ فرمانا ذرا، امام باہر نکلے نے، امام علی مقام باہر نکلے نے، اگو ننی شہزادی مل پئی، امام دی 7 سال دی بچی مل پئی ہے، آکھے ابو دی لتاں جفی پا لئی، کمر نو جفی پا لی، امام بیٹھ گئے نے، کون سیدہ سکینہ پاک، پھر ابو دے گلے چ بازو پا لے نے، آکھے ابو جان میں ساری گلاں سن لیاں نے، بابا میں پتہ لگ گیا ہے، سکینہ
سکینہ یتیم ہونے والی ہے، بابا میں سب کچھ سن لیا جائے پر ابو میں نہیں جان دیواں جی، پر میں کیوں جیتی بابا میں مدینے کون لے کے جائے گا، بابا میں کدے سینے تے سویا کراں گی، اپنی دھیاں نال پیار کرنے والے ہو، اج حسین دی بیٹی دا جذبہ دیکھو، آکھے بابا میں کتنا میں کنوں ابو آکھے کراں گی، ابو کدے سینے دے سر رکھ کے سویا کراں گی، ابو مدینہ شریف ہونا، بابا ویر نے امی نال ستے ہونا، میں تواڈے سینے دے ابو سر رکھ کے سو جانا۔ امام فرمائے سکینہ ہن قانون بدل گئے نے، ہن حالات بدل گئے نے، ابو ہن کی حالات نے فرمایا اگے تیرا ویر تیری ماں نال سوندا سی، تم ابو دے سینے دے سوندی سے، فرمایا اج تو بعد سکینہ تیرا ویر میرے نال سوئے گا، قیامت تک اصغر بابے نال سوئے گا، سکینہ تو ماں نال سوئے گی۔ اکھے سکینہ چھوڑ دو میری انگلی، نہیں ابو میں تے نال جانا ہے۔ امام نے متھا چوم کے فرمایا کی سمجھ لگی میں نانی دے روزے تے جا رہے ہیں، میں کسی دکان تے کچھ چیز لین تے نہیں پوچھا، بابا فرمایا میں اوتھے جا رہے ہیں جتھے واپسی کوئی نہیں۔ سیدہ سکینہ اج میں ابو گھروں باہر جان لگا، تیاں راہ چینج باواں کر کے ننیاں ننیاں تیاں، نہیں ابو میں نال جانا، بابا میں ابو جی میں نال جانا، باپ دے تمام ہر چیز عزائم تے دھی دی محبت غالب آ جاندی ہے۔ سیدہ سکینہ آگے کھلو گئیاں نے فرمایا نہ روک سکینہ، جاؤ جا کے خیمے وچ سو جاؤ، کہ یہ بڑے دن گزر گئے نے تو سدی نہیں، ادھی دی بابا جی میں سلانا ہے، خیمے دے وچ آ جاؤ۔ فرمایا سونا تمہیں میں کیوں آواز کی تھی بابا، وہ لگے ابو جی چند مہینے گزرے نے، ابو تواڈے سینے دے سر رکھ کے سوندی ہندی سا، ابو میرے اج نیند نہیں جاندی، بابا ذرا خیمے دے اندر آؤ، ابو لے دو تواڈے سینے دے سر رکھ لواں، بابا جدوں سکینہ سو جائے آرام نال چلے جانا بابا، ہن میرے بس دی بات نہیں جی ابو مہربانی کرو بابا نہ جاؤ۔ امام نے فرمایا نہ سکینہ نہ ستا، تیرے بابے دا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ تیئے انتقال۔ امام علی مقام سیدہ زینب دے خیمے جو لوگوں آ گئے نے، سیدہ زینب پاک تشریف فرما نے، حسین جناب زینب دے خیمے داخل ہوئے نے، بسم اللہ میرے ویر آ گئے نے، جدوں ویر پہنا دے گھر ہوندے نے، پہنا چادراں مچھاندیاں نے، کھانے پکاندیاں نے، شربت بناندیاں نے، امام دی بہنا ہاتھ جوڑ کے کھلو گئی، ویرا علی دا لال، ویرا میں بابے علی تو بعد اپنے حسن علی سمجھے، حسن تو بعد ویرا تینوں علی سمجھے، اپنا تو باپ سمجھے، ویرا اج بہن نو معاف کرنے علی دے پترا، اج چادر کوئی نہیں ہے کل وچھاواں، اج انہوں محمد نہیں ہو جنہیں شربت لے کے ہوں، ویرا جیسی مہمان نوازی قبول فرما لو، فرمایا زینب بیٹھو جنہوں سارا پتہ ہے، بے جالی دیئے سزا دیئے، جناب سیدہ زینب بیٹھیاں نے، امام نے فرمایا زینب میری تیاری ویکھ رہے ہو، جی میرا ویکھ رہی ہیں، فرمایا آخری سلام ہے، چند باتیں یاد رکھنیاں نے، تڑپ جاؤ گے لوگوں، مٹی دے پتروں دعوت نہیں دین لگا، جنہیں سینے چی کوشش نہ دے لے، جنہیں حضور دی آلہ محبت کر دے انہوں دعوت دین لگا۔ امام نے فرمایا زینب صابرہ دی اولادو صبر کرنا ہے، سیدہ زینب کبھی رہی تھے کھلو جا میری گل سن لے، اور میں دس زینب کی گل لے، عرض کی دی ویرہ میرے بابا شہید ہو گئے، میرے بودے سر دے دو ٹکڑے ہو گئے، ویرہ میں صبر کیتا ہے، پھر یتیم ہو گئی، ویرہ میں صبر کیتا ہے، پھر ماں چلے گئی، ویرہ میں صبر کیتا ہے، ویر حسن مصطفیٰ چلے گیا، ویرہ میں صبر کیتا ہے، عباس چلے گئے نے، ویرہ میں صبر کیتا ہے، اور محمد چلے گئے، ویرہ میں صبر کیتا ہے، قاسم چلے گئے میں صبر کیتا ہے، اب
اکبر اصغر چلے گئے ویرا میں صبر کیتا ہے ویرا صبر دی کوئی حد ہوندی ہے ویرا میں کنا کے صبر کرا اجے اور کتھے کتھے صبر کرا امام نے فرمایا شہزادی اجے بڑے صبر کرنے پینے نے زینب پاک دی کھانچاں سوا گئے لوگوں کنجوسی نہ کریو علی دی دھی رون لگ پئی علی دی بیٹی روئی اکھے ویرا میں کتھے صبر کرا فرمایا زینب جی آنسو رو کے رکھ لے زینب جی روحوں دے پیرت بڑے لمبے نے ویرا سمجھی نہیں فرمایا جدو ویر دا سر نیزے دی نوک تے چڑھے گا ادوں روئیں گی جدو اصغر دا ننا جا گلا کر دیتا گیا ادوں روئیں گی اکبر دا سر نیزے تے ویک کے روئیں گی قاسم دی جوانی لٹی گئی پھر فرمایا نیزے تے سر چڑھے ہوئے گا ویک کے روئیں گی فرمایا سجاد نو بیڑیاں پہ جانیاں نے زینب روئیں گی شام دے بزاراں وچ روئیں گی زینب لوگ پتھر مارن گے پر میں بڑیاں عزیتاں دیتیاں جان گئی زینب نام دیو مسلمانوں لوکاں غم حسین روکن والے جاہلو تو انہوں کی بتاوے حسین کی نوان دے لی امام بہن مل کے سید سجاد خیمے چاہے سجاد جی بابا فرمائے لو میں جا رہے ہیں بابا کیوں فرمائے کوئی بچیا نہیں ان پترہ میرا نمبر ہے بابا میں نو جان دے فرمائے نہیں تو بیمار ہے ارز کیتی بابا جی بیمار سمجھ کتے نے جان دیں دے انہوں ایک باری کھلا کے رکھو میں دستے بگالی تک ہوتا امام نے فرمائے یہ وجہ نہیں پترہ بابا پھر کی وجہ ہے فرمائے کہ تو چلے گی حسین کی نسل ختم ہو جائے گی قیامت تک سادات وجود ختم ہو جائے گا لہذا بیٹھو آرام نال سید سجاد نے بابا جان دے ہاتھ چومے نے امام باہر نکلے لوگوں پھر آنسووں واسطے تیار ہو جاؤ میں ذمہ دار ہوں قیامت والے دن تیرے میرے آنسو کوئی عمل نہیں پلے کوئی کچھ نہیں بس یہ ہوئے گا کملی والے تیرے نواسیاں دا غم سن کے پتھر تے قربان نہیں کر سکے ایسی نہ وطن چھوڑ سے کچھ نہیں کیتا سونے ہیں بس تیرے نواسیاں دے غم اندر آنسو آئے نے یا رسول اللہ قبول فرما لو ساڑھے کو لے اس تو بڑا ہو تحفہ کوئی نہیں اس تو بڑا ہو کوئی نہیں امام علی مقام سواری وال چلے گئے مسلمان بھائیوں آقا حسین دیکھے آئے مدینہ شریف دے والوں گرد و غبار اڑ رہی ہے دھول اڑ دی نظر آئی ہے آقا حسین نے دیکھا کہ ڈاچی سوار حسین دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا ہے امام نے تلوار نکالی پھر کون نہیں ہونے والے آگے نہ آمین آگے حیدر قرار دیا تیاں آرام فرما رہی ہیں رسول اللہ دیا شہزادیاں آرام فرما رہی ہیں اہل بیت اطہار دے لاشے پہ ہوئے نے آن والا کہتا جناب میں مدینہ شریف تو آیا مدینے دا نام آیا اجی میں کسی میں بڑی دیر بعد اپنے وطن دی یاد آوے کہ لوگ باہر دے ملکاں میں گئے نے پچھو وطن دی یاد کنی ہوندی ہے اپنے دیش دی کنی یاد ہوندی ہے مسلمان امام نے فرمایا پھر تسی کتھوں آئے جی مدینہ شریف تو آیا امام نے جفی پا لئی امام نے جفی پائی فرمایا بڑی دیر بعد آج مدینہ دی خوشبو آئی ہے فرمایا بڑی دیر بعد کن ترس گئے سن مدینہ دا نام سن لو امام فرمایا مدینہ میں آن والے آ سینے نہ لگ حسین ایک کہتے تسی کون امام نے فرمایا تو کنو ملنا چاہنا جی مدینے آئے تیتے تو مدینے والے کا نہیں پتا انہیں کہا جناب میں پچھانے نہیں میں تو حسین نو ملنا چاہنا لوگوں امام نے فرمایا نہیں حسین میں نو پچھان میرے جیسا کمزور آدمی کی بیان کر سکتا ہے امام فرمایا میں مسیحان میں ہی حسین انہیں کہا جی نہیں تسی کیوں ہو سکتے ہو فرمایا کیوں انہیں کہا مدینی والے حسین دی داڑھی کالی زلفاں کالیاں
تہاڈی داڑھی بھی چٹی ہے، زلفاں بھی چٹیاں نے، تسی حسین نہیں ہو سکدے۔ امام فرمایا ہے میں داڑھی تے میری کالی سی، زلفاں بھی کالیاں سن، چٹی کیوں ہوئی ہے؟ آرار دسنا وا۔ امام اون والے دا بازو پھڑے آئے، اکبر دی لاش تے لے گئے، فرمائے انہوں جاننے کون ہے؟ کہندے ہاں شبیہ مصطفیٰ ہے، میں صدقے اکبر اے علی اکبر ہے۔ آپ نے فرمایا میری زلفاں تے داڑھی میرا اکبر چٹی کر گیا ہے، فرمایا میرے کمر چ خم آ گیا ہے۔ جب اکبر کی لاش اٹھائی فرمایا میرے لک دورہ ہو گیا، پنجابیاں نے لک ٹوٹ گیا، جوان پتر گئے۔ فرمایا ہون میں سیان نہیں حسین آقا کی حال بنایا ہوئے، آقا کی حال بنایا جے، آقا کپڑے سارے خون نلت پتنے۔ فرمایا کدہ کدہ خون دسا، فرمایا انہاں کپڑیاں دے وچ عباس دا خون، میرے قسم دا خون، میرے اکبر دی جوانی نہ کپڑے دے اندر الازل قیاس۔ امام فرمائے ہون منو کی سوال دا جواب دے، پتہ نہیں کنے تڑپنا ہے لوگوں، کہتے جناب پوچھو۔ فرمائے تیرا تعارف کی جی میں حضور دا صحابی ہیں جی مدینہ، فرمائے یاد ہے تو نبی پاک دا صحابی نہیں ہے، ساڑھا عقیدت مان دیں جی حضور میں نوکرہ۔ فرمائے کہ میری سورہ دا بتاؤ ہے، کہندے حسین تے سینے تے دل تے ہاتھ رکھ لو، تیری اس سے سغرا دی چٹھی لے کے آئے، آقا تیری تیم لو حضور تے روزے تے مل پئی۔ بی بی رو رہی سی، میں پوچھا بی بی جی بے ادبی نہ سمجھو کہ دسو تسی کون ہو؟ برقع پوش خاتون ہے۔ آقا انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ میں حضور دا صحابی ہیں۔ فرمایا پھر میں حسین دی تھی ہاں۔ فرمایا میرے بابا پردیس گئے نے، میرے ویر پردیس گئے نے۔ فرمایا میرے ابو 1 مہینے دا کہہ کے گئے، تیاں نو پیوان نال بڑے پیار ہوندے نے لوگوں، تیاں پیوان تو بغیر زندہ ہی نہیں رہندیاں۔ آقا میں پوچھے بی بی پھر، انہیں آکھیا میرے ویر پردیس گئے ہوئے نے، میرے بابا پردے چاچو پردیس گئے ہوئے نے، 1 مہینے دا کہہ کے گئے سن، واپس نہیں آئے۔ صحابی اندر میں ہاتھ جوڑ کے نظریں چکا کے کہ بی بی کو میرے لئے حکم ہوئے تو حسین دی تھی ہے، نبی پاک کی نواسی ہے، میں کو خدمت کر سکتا سے کے زادی ہے۔ انہیں کھیل کی گال ہے اب میری چٹھی اگر میرے ابو نے پہنچا دے، کوئی ذرائع نہیں، کوئی ذرائع نہیں کہ میری خبر میرے ابو تک پہنچ جائے۔ فرمائے ذریعہ بن جا میرے باپ کی ملاقات دا، میں وعدہ کر رہی ہوں قیامت والے دن نانی کو جنت لے دے گی۔ آقا چٹھی لکھی میں لے کے ٹر پیا، ٹر لگیا بی بی نے کہ کپڑے دا جوڑا دیتا ہے، کیا جوڑا دینا کپڑے دا، سیدہ نے کروں کو خالی نہیں جاتا۔ پھر میں جوڑا لے جا، میرے ابو بڑے سخی نے اتھے پہنچے گا میری چٹھی لے کے، میرے ابو تنوں بڑا انعام دے گے، میرا بابا بڑا سخی ہے۔ آقا میں چٹھی لے کے آ گیا، لوگوں میں کمزور آدمی ہیں، میرے اللہ کو پتہ ہے، میری سرکار کو مدینے والے مائی کو پتہ ہے، سیدہ زہرا پاک کو میری عقیدت اور تمہاری عقیدت کا پتہ ہے۔ مختصر باتیں ہے، امام نے فرمایا اون والیا، فرمایا جا کے سغرا نوا کی سغرا ان کدی نوڑی کی ویرانو، فرمایا ویر واپس نہیں ہونے، فرمایا جڑے بابے نے اوڈیکنا رکھ نہیں ہیں، تیرے ابو واپس نہیں آن گے، چاچو عباس واپس نہیں، کوئی ویر چاچو واپس نہیں آن گے۔ عیدہ دے موقع عید ہوندی ہے، شوہر اپنی بیوی نے 1 لاکھ روپے عیدی بھی دے دیں نے، اس بی بی دا دھیان پھر دروازے وال ہوندا ہے، وہ پوچھ دے کی وے نہیں ہے، آندھی ہے میرے ابو نے ہونا ہے،
میرے بابا نے ہونا ہے. لوگوں اللہ کی قسم میں کمزور آدمی ہوں. میں حسین کے ذکر تے اداکاری نہیں کر سکتا. میں فنکاری اداکاری کرا یہ تعلق میرے ایمان نال ہے. میرے بس کی بات نہیں. پیو نویں بھرا آتے ہیں. عید کا موقع آتا ہے باپ نہ ہوئے انہوں براہماں دی اڈیق ہوندی ہے. بھرا آتے ہیں فرمایا کاشدا سگرا نو آکھی سگرا عیداں لنگ جانیاں نے تیرا دھیان بوے وال ہوئے گا. ابو نہیں آؤ گے ویر عید لے کے اکبر نہیں آئے گا. فرمایا کاشدا واپس جا کے ساری گل سگرا نو سنا دیں. کاسر لوگوں تک ہور تڑپو گے حسین دی محبت اندر غم حسین اندر ہور تڑپو گے. امام کاشد ہاتھ جوڑ کے اندے آقا اگر میری گل ایک من لو. فرمایا کی کہنا چاہنے عرض کی تھی آقا اپنے میدان میں جان دا فیصلہ مؤخر کر دو. آقا فیصلہ ملتوی کر دے وہ. ہمیں کیوں آندے آقا مدینے واپس چلے جاؤ. آقا جڑی سگرا دے میں حالات ویکھے نے آقا میں ویکھیا ہے تیری سگرا گلاں کر دی ڈٹ پیندی ہے. آقا لگتا ہے تیرے تو بغیر سگرا مر جائے گی. آقا واپس چلے جاؤ تیری تھی رو رو کے تیرے تو بغیر مرنے والی. امام علی مقام قاصد کو مسلوانہ کر کے حسین سواری تے سوار ہوئے میدان میں چاہے مختصر خطبہ ارشاد فرمایا تعارف کرایا میں پچھانوں میں کون ہاں. کلمہ پڑھنے والے نے فرمایا نمازہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنا بنیے سر دیتے میں پچھانوں میں کون ہاں. آخرت خراب کر لیجئے ذلیلو. اہل بیت نال مودت دی بجائے عداوت کر کے قرآن دی نزد منکر ہو گئے. انہوں نے کہا حسین واز تقریر نہ کر یہ تیرے نانے دا منبر میں بھی تیرے لن کرنا ہے. بدتمیزی دی انتہا کر دیتی حسین نہ. تسی کی سمجھے سجاد نو ہاتھ چم کے بیڑیاں پر ان ہاتھ کڑیاں لگی ہیں ہاتھ چمے سن پہلو. کیسے عجیب نہ مطالعہ تاریخ نہ پڑھی نہ لینا نہ دینا. کوئی بیڑیاں نہیں پیاں ہاتھ کھڑے تیرے پیو لگ دے نہیں وکالت کر دو انہوں نے ہاتھ چم کے سید سجاد پیر چم کے بیڑیاں پائیاں سن. انہوں نے کہا سجاد میں بخانا تاریخ ہونا بیبیاں نے آخیا سدھے منہ کر کے کھلو جاؤ کسی لاشاں وال نہیں دیکھنا. علی دیاں تیاں نے آخیا کلمہ پڑھنا لے ہوئے لکھ لانے کے تھوڑے کلمہ پڑھن ہوتے اور ان کے وکیلوں پر بھی اسی طرح لعنت ہے ہماری طرف سے. ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو نہ ایسے لوگوں کی تقریر سنو جو یزید کی حمایت کرتے ہیں اور انہوں جہنم چلے جائیں گے. مختصر بات کرنا اور اکستارنا پیش کرنا. امام علی مقام جس نے مسلمانوں جنگ شروع ہو گئی خطبہ بے اثر کی اثر ہونا سی. انہوں نے صداقت محبت ہوندی دا اثر ہوندہ نا. وہ تو دشمن سن اہل بیت اتحاد دے دشمنی اہل بیت تو کی اثر ہوگا حسین کون ہے. دشمن نو کی پتہ سید کون ہے. منکر سادات قدر سیدہ حیا کرے گا. جنگ شروع ہوئی مسلمان بھائی امام علی مقام کی تلوار چل رہی حیدر قرار دے پتر دی تلوار شمشیر حیدری ذوالفقار حیدری اکی کلا شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے. آقا حسین لاشاں دے انبار لا دیتے ہیں. مسلمان بھائیو گاجر مولی کی طرح لاشاں دے انبار لگی ہوئے ہیں کٹ کٹ کے ظالم لگی ہوئے ہیں. بلاخر جمعے دی اذان دی آواز آ گئی. امام فرمائے کیسی اذان ہے. عرض کی دی آقا جمعے دی درمیانی اذان ہے. امام نے فرمایا جمعے دی اذان بھی ہو جائے تو پتر بھی خطیب کائنات ہونا تو خطبہ قضا ہو جائے. مولا میں خطبہ دینا چاہنا آج ممبر کوئی نہیں. ہائے ہائے ممبران کے چوڑیوں پہ بیٹھے ہو اپنی مرضی دے سونے سونے ممبر اللہ تعالیٰ اور عزت آبروتا فرمائے اپنی مرضی دے ممبر بنا دیو. ایک بندے نے بھی ممبر بنا کے دیتا سی. میرے
بھائی میرے عزیز میرے پنڈ کی شان سن چودھری صاحب کے عزیز چودھری ظفر اقبال والا صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت والا مقام تھا نا ممبر انہیں بنوا کے دیتا میں گزارش کی انہیں بنواتا ہے اب میں کہ سونا ممبر ہونا چاہیے سونے ممبران سے بہن والے اللہ تعالیٰ اور عزت دے حسین دے کول تے ممبر کوئی نہیں ہے او مدینے دے ممبر دا وارث نبی دے ممبر دا وارث اج بغیر ممبر تو خیال کیے مولا خطبہ دینا سواری کہندی مولا میں زبان تے تیرے محبوب دے نواسے گل کر رہا ہوں سواری زبانی حال چ بول کے کہندی آقا میں بھی وفات انتہا کر دیا گی اج خطبہ دینا تیرا کام ہے تیرا ممبر میں بن جاواں گی امام خطبہ دے رہے نے سواری تیرا دی بارش سواری نہ سڑیے کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کیوں حسین کا خطبہ مکمل ہو جائے آقا حسین خطبہ مکمل فرمایا مسلمان بھائیو تیناں دے می لکھ پے نے حسین پاک مسلمانوں سواری تو زمین دے تشریف لے کے آ گئے نے یعنی تشریف لے آئے نے ظالم امام دی چھاتی تے بیٹھا ہے اور میں دنیا دے کتیا ذرا پیچھے ہو جا اسی نسن والے نہیں ڈرن والے نہیں مزاحمت نہیں کرنے والے نسنا ساڈے خون اندر شامل نہیں پر میں نسنا ساڑھے خون جی شامل نہیں نسن والے اور ہوں گے کوئی اسی نسن والے نہیں پر میں اسی دین تو قربان ہوں واسطے آئے ہیں پر میں نسن والے تو اڈے چون گے اجے تجھے خبیث کھولتے ہو دشمنہ نے ہے بیر اسی دوڑن والے نہیں اور نہ سنو لالچ کسے دنیا دے دولت مال نہ لالچ ہے لالچ یہ ہے کہ نظام مرتبہ کا نفاذ ہو جائے اور مقصد کرنے بعد انہوں نے کہ حسین نو نماز نہ پڑھن دے ہو کہ بلا تاریخ پڑھی ہے کسی جی میں چھوٹا موٹا اسٹوڈنٹ تھا تاریخ تو مطالعے تو پہلے کر لو میں سنا کے میرے مولوی نے آخیا میرے مولوی چھڈو اس بات کو تاریخ کا مطالعہ کر میں تم دساں تاریخ کی ہے کربلا دی مولا حسین کافرہ نے شبر نے آواز دیتی حسین نماز نہ پڑھے ایک جملہ بڑا آن لگا ہے اگر پوری غیرت اندر ہوئی تڑپ جاؤ گے بات سن کے انہاں آخیا سی اسی تے دسیا حسین دین دا باغی ہے تے جے نماز پڑھ لئی تے وہ دیکھن جے نماز پڑھ دے تے نماز نہ پیا لہذا اسی یہ چاہنے ہیں بھی حسین دا نقشہ پیش کیتا جائے کہ حسین نماز نو بندہ ہی نہیں اے سن دی بدکاری بے حیاواں دی میں جو بھی آکھاں تھوڑا ہے کیوں بھائی جو بھی آکھے تھوڑا ہے اور کرم بات وقت دا دامن تانگے میں کی کرا یوں کھڑی اجازت نہیں رہی بس لاسٹ بات ہوں اگلا پھر اگلے جمعے واپسی بیان کریں گے کربلا تو واپسی دے سارے واقعات اور انشاءاللہ مدینہ شریف تک قافلہ بیان کریں گے بس لاسٹ بات سن لو حسین دے گلے تے خنجر رکھیا ذرا توجہ فرمانا کنی کا عقیدہ سے انہوں اسلام نہ کلمہ پڑھیا سے انہوں کلمہ پڑھیا سے کلمہ جمعہ میں پڑھنا ہے فٹافٹ کرو جمعہ جلدی کرو جمعہ پڑھنا ہے اتنے خنجر رکھیا ہے تے خنجر ہوتا کیڑا ہے جانور ذبح کرو نہ حکم ہے کہ چھری ہو رکھو جی تیز ہو گئے تکلیف نہ ہوئے جانور نہ حسین دے گلے تے چھری آئی نا خنجر وہ کٹن دے قابل ہی نہیں سی کٹنے سے وہ کدی تے پھر تو حسین دے گلے دے ٹکڑے بکھر گئے جب وہ پوچھیں گے سر معاشر بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے مصطفیٰ کے سامنے جدو حسین دے خون آلودہ کپڑے لے کے سیدہ زہرا پاک میدان میں چاہیے جدو اکبر دا خون آلودہ قمیض پھڑ کے زہرا پاک آئیاں تمام کپڑے لے کے جو بی بی پاک آئیاں سناٹا چھا دے گا مدانی معاشر اندر آقا حسین ظالم نے گرا لیا سیدہ سکینہ خیمے کی اوٹ وچ ویکھ رہی ہیں نے پپھو انہاں نو آکھو میرے ابو نو چھڑ دے تیاں اپنے باپ نو کنڈا نہیں چھوڑ دیندیاں پھر انہاں نو آکھو میرے بابا نو چھڑ دیو جناب سکینہ آواز دیتی پھر میں دنیا دے کتیا میرے ابو نو چھوڑ دے میرے ابو تے پہلے پیاسے نے مدینے تو کربلا تک میرے بابے نے بڑیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں نے نہ ستا میرے بابا نو لوگوں کی بیان کرا حسین بادشاہ
نے اپنی نانی کی خبر سچ کر کے بخا دیتا ہے حسین شہید ہو گئے، میرے امام شہید ہو گئے۔ نسل رسول کو عزیزیں پہچانے والوں تمہیں کیا ملا؟ ایک سوال چھٹ کے جا رہی تھی گفتگو دا کہ بلا پوچھنا چاہنا حسین کو شہید کر کے تم کی لگوا جاتا دسو عزت آ گئی، کوئی عزت کا تاج سر تے آ گیا؟ سوال کرو نا تسی۔ اللہ ہائے 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 ہائے، بیٹھو بس بیٹھو، سنی جے گل بات سنی جے، انہوں مسلمان نہ دے دے بس کرو، اسی کتے مرنا چاہیے بس۔ صحیح رکھے، ٹھیک رکھے۔ میں روز شہادت بیان کرنا نبی پاک دی زلف دی قسم، میں تے شہادت عبادت سمجھ کے بیان کرنا۔ میں کڑا بڑا تجد گزار تے بڑا حضرت صاحب دے شیخ الحدیث نے بڑا میں لبادہ اڑے چنڈی لئی ہوتے نا، میں نہیں، میں 4 باری تقریر کرنا تے 4 باری رونا۔ یہ کوئی فنکاری تے اداکاری ہے بیان کرنا؟ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ بس شاید آنسو جڑے نے گناہوں مٹا دے میرے اللہ۔ عمل کوئی نہیں ہو پلے، عملہ نے کھاتے کوئی نہ مننے تو روزے نہ مننے کسے دے، مولا ایک عمل ہے بس، اسی تو حکم کیتا ہے مبتت کرو میرے نبی دی، یا اللہ اسی یہ کر سکنے اپنی جان دے سکنے حسین دے تو کوئی جان، میں تے 24 گھنٹے تلی تے جان رکھے جانا ہر شہر دے اندر، مخالف لوگ نہیں اپنے نے، مخالف اپنے کی فرق پہندا ہے؟ کی فرق پہ گا؟ جڑی ہونی ہے خبر باہر نہیں ہونی، جی میں ممبر لبے تے پیغامی حق دے جاواں، صرف پیسے نہ کٹھے کرا ممبر تے بیٹھ، پیغامی حق یہی ہے کہ رہو تو حضور کی آل کے غلام ہو کر، مرو تو حضور کی آل کے غلام ہو کر، اٹھو تو حضور کی آل کے غلام ہو کر۔ یہی سبق ہے جتھے وسو پیار نال، امن نال، محبت نال اگلا جمعہ مضمون کریں انشاءاللہ، کوشش کریں گے اللہ زندگی رکھی، پھر تو شروع کریں گے اور پھر اگلے جمعے والے دن انشاءاللہ جی 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 ٹھیک جی میں اگلے جمعے کوشش کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب کو گزارش کریں گا، ڈاکٹر راشد محمد ملک صاحب، میاں خالد ابراہیم صاحب، ساری انتظامیہ کو گزارش کریں گا اگلے جمعے تو فوراً بعد پھر تھے ختم پاک پڑھیے، اختتامی جمعہ ہوئے گا اس مضمون ہوتے شہدائے کربلا دی یاد اندر جمعہ پڑھ کے فوراً ختم پاک پڑھیا جائے اور محفل پاک الوداعی دعا کی تھی جائے، کیوں جی ٹھیک بات ہے یار، بولتے دیو دعا کی تھی، پتہ نہیں کدے دلوں نکلی، میں تے یہ عرض کرنا مولا میں کما کو میں کی بیان کر میری کی حیثیت ہے، جنہ کیتا ہے وہ قبول ہو جائے۔ مسجد کو پیسے دیو چھوڑی والے حضرات آ رہے ہیں، دیو دیا سارے دیا کرو یار، بار بار نہیں کہلائی تھا، کوئی 10-20 کی فرق پہنے لگا تھا، کئی بندے نے بالکل نہیں دیا کرو ضرور پیسے تھوڑے گئے اللہ دے واسطے کرنے دیو پیسے اللہ دے کار 200 روپیہ کاشف صاحب نے پیش کیتا، اللہ کے مزاح کہتا فرمائے شیخ طارق محمود صاحب چنگ روڈ تے 100 روپیہ زہرا پاد نام در پیش کیتا، اللہ کے مزاح کہتا فرمائے واہ سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاد نام 100 روپیہ لو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، آفاق صاحب نے 100 روپیہ زہرا